ڈاکٹر مصدق کہتے ہیں کہ 62(1)F لائف ٹائم ڈسکوالیفکیشن، اس کے اوپر کچھ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مندو خیل صاحب، آپ ہی سے پوچھتا ہوں، ان کے لیڈر نواز شریف 62(1)F کے تحت لائف ٹائم ڈسکوالیفکیشن ہے، جہانگیر ترین کے اوپر بھی اسی کا اطلاق ہوتا ہے، اور اب فیصل ووڈا کے کیس میں بھی الیکشن کمیشن نے 62(1)F کا ہی کہا ہے کہ اسی زمرے میں آتے ہیں۔ تو 62(1)F اس کو دیکھنا چاہیے یا ایسے ہی رہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ بالکل دیکھنا چاہیے، لیکن اب بڑا کڑا امتحان آ گیا ندیم ملک صاحب۔ کڑا امتحان یہ آ گیا کہ آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ کے ہمارے بار ایسوسیشن کے صدر احسن بون صاحب نے ایک پٹیشن داخل کی ہے جس میں عمران نیازی صاحب نے بڑی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا کہ سپریم کورٹ بار والے پھر جیل کے دروازے کھولو یہ سارا۔ اب دیکھتے ہیں کہ فیصل واڈا والے کیس میں یو ٹرن لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں، لیکن میرا بھی اپنا یہ ہے، میں نے اس وقت بھی اس سے پہلے بھی میں نے کئی ٹی وی چینل پہ اس چیز کی حمایت کی ہے کہ 62(1)F میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے، نہ یہ لکھا ہوا ہے 5 سال، نہ یہ لکھا ہوا ہے ٹینور، نہ یہ لکھا ہوا ہے لائف ٹائم کے لیے۔ تو اس کی تشریح ضرور ہونی چاہیے، یہ ضرور اس پہ بھی ڈیبیٹ ہونا چاہیے، اسمبلی کے فورم پہ ہونا چاہیے، بجائے سپریم کورٹ کے دھکے کھا لے۔ ہمارے پاس ایک فورم موجود ہے، اگر سب موجود ہے اس میں تو یہ ضرور ہونا چاہیے۔ اس کے لیے میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ لائف ٹائم کے لیے اسلام میں بھی ایک معافی کی جو ہے نا وہ گنجائش ہے۔ تو آپ کیسے ایک شخص کو لائف ٹائم کے لیے کرو، ایون کہ اس کے باوجود کہ آج میرے کیس میں فیصل واڈا صاحب جو ہے نا وہ آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ وہ ایک ٹرم ہونی چاہیے؟ ایک ٹرم ہونی چاہیے؟ میرے حساب سے ایک ٹرم ہونا چاہیے۔ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے، میرے پارٹی کا میں ورژن نہیں دے رہا ہوں، میں اپنے ذاتی دے رہا ہوں کہ ایک ٹرم ہونا چاہیے، اس وجہ سے کہ آپ ایک آدمی کو اگر چھوٹی سی غلطی کر لیں، مثال کے طور پہ پچھلے الیکشن میں اے این پی کے میرے ساتھ کینڈیڈیٹ تھے، اس نے پرانا اکاؤنٹ شو کیا، اس کو ریجیکٹ ہو گئے پیپر،